بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ عزیز طلباء و طالبات، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ایئر کی اردو کی کتاب تبدیل ہوئی ہے، اور میں نے اس کتاب کے متعلق آپ کو چیدہ کچھ چیزیں پرووائڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن اب مجھے پیغامات مل رہے ہیں کچھ طلباء کے، ایون کہ میرے پرسنل نمبر پر بھی میسیجز آ رہے ہیں کہ اس کتاب کے اسباق کے آخر میں جو ایکسرسائز ہے انہیں سالو کرنے میں طلباء کو کچھ دشواری پیش آ رہی ہے۔ تو اب میں نے سوچا ہے کہ ان اسباق کی جو ایکسرسائز ہے ان کے متعلق بھی آپ سے کچھ ڈسکس کر لوں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آج جو سبق ہے وہ آپ کی کتاب کا پہلا سبق ہے، سر سید احمد خان کا سبق، جس کا نام ہے قومی اتفاق۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ اس سبق کو غور سے پڑھیں اور اس کے متن پر غور کریں تو آپ کو اس ایکسرسائز اور تمام سوالات کے جوابات اسی کتاب کے سبق میں موجود نظر آئیں گے۔ پہلا سوال ہے، پرانے زمانے میں قوم سے مراد کیا لی جاتی تھی، یا پرانے زمانے میں لفظ قوم سے کیا مراد لی جاتی تھی؟ تو اگر آپ غور کریں تو اس سبق کے آغاز میں دوسری لائن میں آپ کو اس کا جواب نظر آ جائے گا۔ تو آپ اس کا ظاہر سی بات ہے جواب ایز اٹ از نہیں ہوگا، آپ کو کچھ غور و خوض کے بعد کچھ الفاظ کی ترتیب کے ساتھ اور کچھ الفاظ ایکسٹرا ایڈ کر کے سوالات کے جوابات بنانے پڑیں گے۔ تو اس طرح اس سوال کا جواب آپ بنائیں گے کہ پرانے زمانے میں قوم سے مراد کسی بزرگ کی نسل میں سے ہونے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے لی جاتی تھی۔ دوسرا سوال ہے، اسلام نے تفرقہ قومی کو مٹا کر کون سا رشتہ قائم کیا؟ تو آپ کو اس سوال کا جواب اسی سبق کے دوسرے پیراگراف میں نظر آ جائے گا کہ اسلام نے تفرقہ قومی کو جو صرف دنیوی اعتبار سے تھا مٹا دیا، اور ایک روحانی رشتہ قائم کیا جو کہ کلمہ طیبہ سے ماخوذ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ سر سید کے نزدیک قومی ترقی کا اولین مرحلہ کیا ہے؟ تو اگر آپ نے اس سبق کو غور سے پڑھا ہو تو آپ اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ سر سید کے نزدیک قومی ترقی کا اولین مرحلہ یہ ہے کہ سب آپس میں محبت اور اتحاد قائم کریں اور عداوت و نفاق کو دور کر لیں، اور یہی اس سوال کا جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، یکتائی اور یکجہتی سے سر سید کی کیا مراد ہے؟ تو اس سوال کا جواب آپ کچھ اس طرح سے بنائیں گے۔ اس سبق کو غور و خوض کے ساتھ پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یکتائی اور یکجہتی سے سر سید کی مراد تمام اقوام اور مذاہب کے لوگوں کا آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ امن و بھائی چارے سے رہنا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس، اس سبق کے آخری پیراگراف کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں اس سوال کا جواب بخوبی مل جائے گا، اور اس کا جواب آپ کچھ یوں بنا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے قومی اتفاق کو فراموش کر دیا اور ہر معاملے میں اپنا ذاتی فائدہ اور اپنی ذاتی غرض کو اہمیت دی، اور سر سید کا خیال یہ ہے کہ اسی وجہ سے ان کے کاموں میں برکت نہیں رہی، اور یہی سوال کا جواب بنے گا۔ نیکسٹ سوال ہے کہ سر سید کے مطابق قومی اتحاد کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سبق کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر سید کے مطابق قومی اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان تمام امور میں ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوں، ایک دوسرے کی مدد کریں،
آپس میں سچی محبت، سچی دوستی اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں، اور اس طرح سے ہمارے درمیان قومی اتحاد بخوبی قائم کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، قومی ہمدردی کے کیا فائدے ہیں؟ تو قومی ہمدردی سے خدا کے حکم کی اطاعت ہوتی ہے، آپس میں اچھے برتاؤ، قومی اتفاق اور ہمدردانہ رویے سے قومی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، جو قومی ترقی کی پہلی منزل ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سبق کو اگر آپ بخوبی پڑھیں اور آپ کو اس کے بعد قومی ہمدردی کے اس کے علاوہ کچھ فائدے نظر آئیں تو بلا شبہ آپ انہیں بھی اپنے جواب کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ آخری سوال ہے کہ شخصی اتفاق اور قومی اتفاق میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ شخصی اتفاق سے مراد کسی معاملے پر دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا اتفاق ہے، جبکہ کسی قوم یا ملک کے معاملے پر ملک میں رہنے والی تمام اقوام کے مذاہب کے ماننے والوں کا اتفاق قومی اتفاق کہلاتا ہے۔ اور اس آخری سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 12 کی اختتامیہ لائنز میں اور صفحہ نمبر 13 کی ابتدا کی لائنز میں آپ کو جواب مل جائے گا، جس سے آپ اپنے الفاظ میں خود بھی کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اس سبق کا خلاصہ تحریر کیجیے، تو کیونکہ خلاصہ ایک طویل ترین مرحلہ ہوتا ہے اور اس کے لیے ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، تو خلاصہ میں اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو بنا کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کہ درست جواب پر نشان لگائیے، یعنی کثیر الانتخابی سوالات، یہ جسے آپ آسان زبان میں MCQs بھی کہتے ہیں۔ پہلا ہے کہ ابن المتین سے کیا مراد ہے؟ تو اس سبق کو بخوبی پڑھنے کے بعد آپ بہت اچھی طرح سے ان MCQs کے خود بھی جوابات دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اس سبق میں ابن المتین سے مراد ہے یکجہتی۔ اور نمبر 2 ہے ہمسائے کا ادب ہمارے مذہب کا کیا ہے؟ جزو ہے، نصف ہے، کل ہے یا مرکز ہے؟ تو ہمسائے کا ادب ہمارے مذہب کا جزو ہے۔ قومی ترقی کا بنیادی سبب ہوتا ہے، کیا چیز قومی ترقی کے سبب کی وجہ بنتی ہے؟ مذہب، تجارت، زراعت یا اتفاق؟ ظاہر سی بات ہے کہ اتفاق ہی قومی ترقی کی بنیاد اور اس کی وجہ بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ سر سید کی نظر میں ہماری قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کس چیز نے کر دیا ہے؟ مال و دولت نے، ظاہر سی بات ہے مال و دولت نے نہیں کیا، ذاتی مفادات نے نہیں کیا، بے حسی نے نہیں کیا۔ نا اتفاقی ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ صرف قوم کو بلکہ خاندانوں کو، بلکہ آپس میں مل کر رہنے والے محض چند افراد کو بھی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ تو اس کا جواب ہوگا نا اتفاقی نے۔ العروۃ الوثقیٰ سے کیا مراد ہے؟ اس سبق میں العروۃ الوثقیٰ سے مراد توحید ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سوال ہے درج ذیل جملوں کی وضاحت کیجیے۔ ویڈیو کیونکہ طویل ہو رہی ہے تو ان جملوں کی وضاحت بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گی۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے ذیل کے الفاظ اور تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا لفظ ہے یکجہتی، اور یکجہتی کا مطلب ہوتا ہے اتفاق، اتحاد، مل جل کر رہنا۔ تو یکجہتی کا جملہ آپ نے بنانا ہے کہ قومی ترقی کے لیے یکجہتی ایک لازمی جز ہے۔ اور اس کے بعد ہے رشتہ اخوت، یعنی بھائی چارے کا رشتہ۔ ہم آپس میں رشتہ اخوت قائم کر کے قومی اتحاد قائم کر سکتے ہیں، یا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں انصار اور مہاجرین کے درمیان ایسا رشتہ اخوت قائم کیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ یا پھر اس سے اچھے جملے اگر آپ خود بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لفظ اعانت۔ اعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، معاون و مددگار ثابت ہونا۔
تو اعانت کا جملہ ہوگا کہ ہمیں ایک دوسرے کی اعانت کرنی چاہیے. قومی ترقی کے لیے تمام شعبوں کو ایک دوسرے کی اعانت کرنی چاہیے. اس کے بعد لفظ ہے منفعت. منفعت کا مطلب ہوتا ہے فائدہ. آپ اس کا جملہ بنا سکتے ہیں ہمیں ذاتی منفعت سے زیادہ قومی منفعت کا سوچنا چاہیے. طلباء کو ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے جو کہ منفعت کا باعث ہوں. آخری لفظ ہے ابنائے جنس. ابنائے جنس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی قوم کے لوگ. تو اس کا جملہ بنے گا کہ انسان کی زندگی میں دو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، خدا کی محبت اور دوسرا ابنائے جنس کا خیال اور احترام. یا پھر ہمیں اپنے ابنائے جنس کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جو بھی جملہ اس میں سے آپ کو پسند ہو آپ لکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو بس اتنی ہی. اگلی ویڈیو میں آپ کو ان جملوں کی تشریح جو کہ اس سبق کے آخر میں دیے گئے ہیں، خلاصہ اور قومی اتفاق کی ضرورت کے عنوان پر ایک مضمون بھی آپ نے تحریر کرنا ہے. ایکسرسائز کا سوال نمبر 6 ہے. تو یقیناً ان تمام چیزوں کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جیسے اور بہت سے طلباء و طالبات کا فائدہ ہو سکے. اللہ حافظ.